اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم جو ہے ہم نے انفرنس کی تو بات کی، پھر لاجیکل آرڈرنگ آف انفارمیشن، تو جس سیکوینس میں کوئی انفارمیشن ہمیں پریزنٹ کی جائے وہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے. اگر اس کا سیکوینس آگے پیچھے ہوا ہو، لاجیکلی فائنلی نہ ہو، فار انسٹنس اف یو ہیو ٹو فالو اے ریسیپی اور آپ ریسیپی کو آگے پیچھے کر لیں کہ لاجک کوئی نہ ہو کہ پہلے آپ جو ہے وہ چیز بیک کر کے اوون سے نکال لیں، بعد میں آپ جو ہے بول میں کوئی میدا یا فلاور وغیرہ نکالیں، تو وہ کہیں گے کہ لو جی چیز پہلے بن گئی، جو انگریڈینٹس ہے بعد میں ڈال رہے ہیں، یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی. تو لاجیکل آرڈرنگ آلسو ہیلپس ان کوہیرنس. دین سیمانٹک پیٹرننگ، کہ جس طرح سے ورڈس کی پیٹرنس ورڈس کا استعمال ہوتا ہے، وہ کچھ ایسے پیٹرنز ہوتے ہیں جو کنسسٹنٹلی کسی طرح کا ایک میننگ دیتے ہیں اور ہم اس کے یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں لینگویج میں، اور انہی پیٹرنز کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں اس ٹیکسٹ کو سمجھنے میں مدد لیتے ہیں. اور کنسسٹنسی، کہ جو بات شروع میں کی جائے وہی اینڈ تک کی گئی ہو. اور جس طرح کہ فار انسٹنس اگر کسی اسٹوری میں کیریکٹرز ہیں، ایک فیملی ممبرس کے نمبر بتایا ہے، تو اف یو ہیو مینشن دیٹ دے ہیو 3 فیملی ممبرس ٹل دی اینڈ آف دا اسٹوری، وہ 3 فیملی ممبرز ہی رہے اینڈ یو ٹیل دا اسٹوری آف ایچ فیملی ممبر، تو یہاں کنسسٹنسی رہے گی. لیکن اگر ایک اسٹوری میں یہ چیز آپ آگے پیچھے کر لیں گے، کبھی 4 ہو گئے، کبھی 5، کبھی 6، تو پھر وہاں پہ کنسسٹنسی نہیں رہے گی. تو cohesion describes the way in which a text is tied together by linguistic devices such as and so we see. اب آپ نے کوئی بات پہلے بتائی، کوئی ریزن پہلے بتائی، اور اس کے بارے میں اب آپ کہہ رہے ہیں اینڈ سو وی سی، تو پتہ چلے گا اچھا یہ اب آپ کا کوئی کنکلوژن ڈرا ہو رہا ہے. تو اس طرح کے ورڈز جو ہیں یہ بھی کوہیسو ڈیوائسز ہیں. پھر آپ نے ایک چیز بتائی، اب ایک اور چیز بتانا چاہ رہے ہیں، تو اگلا پیراگراف شروع کرنے سے پہلے آپ لگا دیں گے ایڈیشنلی، یعنی پہلی انفارمیشن جو تھی وہ 1 یا 2 نمبر تھی، اور اب ایڈیشنلی اس میں شامل ہو رہی ہے ایک اور انفارمیشن، تو ٹوٹل یہ 2 بن رہی ہیں یا 3 بن رہی ہیں. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ اس میں ایک نیا پوائنٹ ایڈ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو کلو دیتی ہیں اس طرح کے ورڈز. دیر فور، یعنی کوئی آپ نے چیز پہلے بتائی، وجہ بتائی، اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ اور ہوا، تو آپ دیر فور کریں گے. ایک چیز آپ نے بتائی مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہوتا ہے جو اس کے مطابق نہیں ہے، مے بی اس سے کنٹراسٹ میں ہو، مے بی اس کے اگینسٹ جائے، تو آپ کے اس کے شروع میں، جملے کے شروع میں یا پیراگراف کے شروع میں ہاؤ ایور لگا لیں گے. اور پھر اگر آپ جس طرح سے کمپیریزن کر رہے ہیں، تو آپ ایک طرح کی چیزیں بتائیں، اور پھر جب دوسری طرح کی چیزیں بتانا شروع ہوں تو آپ لکھیں آن دا ادر ہینڈ. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوکے، اب جب ہم ایک طرح کی چیز کی بات کر رہے تھے وہ یہ ختم ہو گئی اور اب دوسری طرح کی چیز شروع ہوگی. تو یہ جو سارے ورڈز ہیں، اس طرح کی فریزز ہیں، ان کو لنگوسٹک ڈیوائسز کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کوہیژن جو ہے وہ پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں. Cohesive devices effectively help the discourse flow. They include collocations, lexical repetition, linking, adverbials, substitution, ellipses, conjunctions, synonymy, antonymy, hyponyms, and referencing, جس میں anaphoric, cataphoric and deictic ہے. اب آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارے جو ورڈز ہیں ان کی ڈیفینیشنز دیکھ کے اور کلیکٹ کر کے ایک پیج پہ بنا کے لانی ہے. بنائے سی یو ان کلاس، تو آئی آسک یو اباؤٹ دیز ڈیفینیشنز، اور میں دیکھنا بھی چاہوں گی کہ آپ نے کیا جمع کیا. These devices create physical links between the words in the discourse. These all enhance the ability of a text to be successfully interpreted and understood. Recipes, terms and condition documents, informative brochures, all make use of formatting in the form of headings, bolding and underlines. تو جو اس ٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ہیڈنگس ہیں، ڈفرینٹ پیراگرافس ہیں، انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اوکے اب یہ بات ہوئی، اب یہ نئی بات ہونے لگی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہماری اٹینشن جو ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آل آف دیز آر کوہیسو ڈیوائسز. اوکے، یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یو کین ہیو کوہیژن وداؤٹ کوہیرنس بٹ یو کی ناٹ ہیو کوہیرنس وداؤٹ کوہیژن. تو میں نے وہ جو آپ کو ٹیکسٹ بولا تھا وہ میں والے جملے بولے تھے، اس میں سینٹر والا جو تھا وہ سارے جملے میرے بارے میں ہی تھے. ٹھیک ہے، کہ میں نے ایک بطخ دیکھی، میں نے ایک طوطا دیکھا، فلاں فلاں ہر چیز، اس میں سب جملوں میں کوئی ربط تھا، کوہیرنس تھی، مگر اس کوہیژن تھی، مگر اس میں کوہیرنس نہیں تھی. لیکن کوہیرنس پیدا کرنے کے لیے، اوور آل ٹیکسٹ میں پورا ایک ربط پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کوہیسو ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کوہیسو ڈیوائسز کے بغیر، یعنی کوہیژن کے بغیر کوہیرنس پاسبل نہیں ہے. سو یو کین ناٹ ہیو کوہیرنس وداؤٹ کوہیژن. The picture does not make sense
unless the correct pieces are placed in the correct order, even if certain pieces may be the same size and shape. तो order is very important. So coherence in writing कैसे पैदा की जाती है? Coherence in writing is the quality of hanging together, of providing the reader an easily followed path. तो क्या कर सकते हैं आप कोहेरेंस राइटिंग में पैदा करने के लिए? गिव रीडर्स अ रोड मैप. जिस तरह से शुरू में आपको इंडेक्स दे देते हैं या स्टोरी से पहले जो है आप किसी तरह के हिंट दे देते हैं, तो आपको पता होता है कि ओके किस किस्म का टेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं, क्या इसमें होगा. ठीक है, उससे आपके इस तरह की राइटिंग करने से रीडर्स के लिए आसानी हो जाएगी. Then use expected organization. Divide your report into standard sections. Standard section जैसे आप कह सकते हैं कि जी इंट्रोडक्शन हो गया, मेन ऐसे हो गया, फिर कंक्लूजन हो गया. तो वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की जो इंफॉर्मेशन है वो जगह अप्रोप्रिएट जगह पे होगी, तभी पढ़ने वाले को समझ आएगी कि राइटिंग में क्या लिखा हुआ है. देन डेवलप पैराग्राफ्स लॉजिकली. इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या पहले आप सारी एडवांटेजेस बता दें, फिर डिसएडवांटेजेस, पहले आप एक तरह के पॉइंट्स बता दें, फिर दूसरी तरह के पॉइंट्स बता दें, कोई ना कोई लॉजिक हो पैराग्राफ क्रिएट करने में. देन ट्रांजिशनल डिवाइसेस. ट्रांजिशन होती है पैराग्राफ लेवल पे, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाने के लिए आप जिस तरह से एक कोई राब्ता पैदा करते हैं, तो वो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस होती हैं कि जिस पे आप ट्रांजिशन करते हैं कि ओके ये पॉइंट ख़त्म हो गया, अगला पॉइंट ऐसे है और अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से इस तरह लिंक्ड है. तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस कैसी होती हैं? कोई एडिशन शो करती हैं कि एक पॉइंट बोला, फिर आप कहें अगेन, ऑल्सो, बिसाइड्स, इक्वली इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट. ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, उससे भी हमें पता चलेगा कि जो पहले बात हुई अब अगली बात उसी की एग्जाम्पल है या उसी की इलस्ट्रेशन है. फिर कंपेयर, अगेन इन द सेम मैनर, लाइकवाइज, सिमिलरली, आप दो चीज़ों को सिमिलर शो करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह कंट्रास्ट के लिए आप बता सकते हैं कि किस तरह से एक चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. टू समराइज और कंक्लूड, तो आप एंड पे क्या लिखेंगे? इन कंक्लूजन, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, इन समरी. तो अभी समझ आ जाएगी कि पिछला जो भी पढ़ा है ये सारी उसकी समरी है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है. देन टू शो टाइम, कोई स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें आप इस तरह से कहें कि ऑल इन कंक्लूजन, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट. तो यहाँ से फिर पता चल जाता है, सॉरी मैं ऊपर को चली गई. टू शो टाइम में आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, एज लॉन्ग एज सून एज, एट लास्ट, बिफोर, तो पता चल जाएगा कि किस टाइम की बात हो रही थी. देन टू शो प्लेस और डायरेक्शन, कि चीज़ कहाँ थी या दो चीज़ों का आपस में किधर कनेक्शन. सो आप कह सकते हैं इट वॉज अबव, इट वॉज बिलो, बियॉन्ड, यानी उससे परे पड़ा हुआ था, उसके करीब था, किसी और जगह था. तो इससे पता चल जाता है स्टोरी में कि चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है. देन टू इंडिकेट लॉजिकल रिलेशनशिप, वो आप करने के लिए क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंगली, यानी इसी तरह से, एज अ रिजल्ट, यानी इसके रिजल्ट में, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर दिस रीज़न. तो आप बता सकते हैं कि ये कॉज था, ये इफेक्ट था, इनमें ये लॉजिकल रीजनिंग जो है वो रिलेशनशिप ये कायम है. ओके, सो ये कोहेजन एंड कोहेरेंस को आप लोग खुद रीडिंग दें, और इसके बाद इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा. और आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस जो है वो अपने पास जमा करके लेके आनी है, फिर मैं आप लोगों से सवाल करूँगी. ओके.